میں درخواست کرتا ہوں یہ جو روڈ کے اس طرف ساتھی گاڑیوں پر ہیں، فٹ پاتھ پر ہیں، پنڈال میں سامنے آئیں. پورے دنیا کے لوگ اس وقت عمران خان کے جلسے کو اور آپ کے جلسے کو دیکھ رہے ہیں. ہم نے پوری دنیا کو بتانا ہے کہ سرکاری جلسے پر عوامی جلسہ فوقیت رکھتا ہے. اس عوامی سمندر کے سامنے سرکاری جلسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میڈیا پوری دنیا میں لائیو دکھا رہا ہے، سرکاری جلسہ بھی دکھا رہا ہے، عوامی جلسہ بھی دکھا رہا ہے. اسی کنٹینر کے سامنے رہیں، کنٹینر کے سائیڈوں میں فٹ پاتھوں پر جو لوگ ہیں اٹھیں اور سامنے آئیں. ایک ہے آپ کی سہولت، ایک ہے پوری دنیا کو پیغام، ایک ہے آپ کی سہولت، ایک ہے قائد محترم کی قوت، ایک ہے آپ کی سہولت، ایک ہے جمعیت علماء اسلام کی قوت. اپنی سہولت کو آپ نے ویسے قربان کر دیا ہے، گھر ویسے چھوڑ دیا ہے، بچے ویسے چھوڑ دیے ہیں، کاروبار ویسے چھوڑ دیا ہے. جس کام کے لیے آئے ہو اس کام کے لیے آ جاؤ، اور یہ دونوں طرف سے فٹ پاتھوں کو چھوڑو، سامنے پنڈال میں آ جاؤ. یہ فٹ پاتھوں سے پیچھے جائیں تاکہ دنیا کو آپ کو دکھا سکے کہ سرکاری جلسہ کیا ہوتا ہے، عوامی جلسہ کیا ہوتا ہے. کیمپوں سے نکلیں، بستروں کو چھوڑیں، کیمپوں کو چھوڑیں، فٹ پاتھوں کو چھوڑیں، گاڑیوں کو چھوڑیں. جمعیت کے کارکنان اتریں، سامنے پنڈال میں آ جائیں. جو اس فٹ پاتھ پر درمیان میں ہے آپ پیچھے جائیں، جلسے گاہ میں پہنچیں، فٹ پاتھ کو خالی کریں. آپ کا احسان ہوگا. یہ گاڑیوں والے حضرات بھی اتریں، یہ ٹرکوں پر بسوں پر حضرات اتریں، سامنے پنڈال میں آ جائیں. یہ جو اس طرف روڈ کے اس طرف جس کنٹینر کے مخالف سمت کے روڈ پہ کارکنان ہیں پیچھے چلے جائیں. کیمپوں کے کارکنان فوراً آئے، پیچھے چلے جائیں. اس وقت ڈرون اوپر اڑ رہے ہیں، میڈیا کے ڈرون عمران خان کا جلسہ بھی دکھا رہے ہیں، آپ کا جلسہ بھی دکھا رہے ہیں، سرکاری جلسہ بھی دکھا رہے ہیں، عوامی جلسہ بھی دکھا رہے ہیں. آپ روڈ پر آئیں اور عمران خان کو بھی بتائیں، پورے پاکستان کو بھی بتائیں، پوری دنیا کو بھی بتائیں، ان جذبوں کو کوئی مائی کا لال شکست نہیں دے سکتا. ان کارکنوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ان دیوانوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ان متوالوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ممی ڈیڈی والے آپ کا کیا مقابلہ کریں گے؟ یہ ممی ڈیڈی والے آپ کا کیا مقابلہ کریں گے؟ یہ ٹائیگر فورس والے، انصار والوں آپ کا کیا مقابلہ کریں گے؟ اور انہوں نے ایک بات بتاؤں، راز کی بات ہے، لاؤڈ پہ بتا دوں. انصار والوں ایک راز کی بات ہے، لاؤڈ پہ بتا دوں. انصار والوں ایک راز کی بات ہے، لاؤڈ پہ بتا دوں. ان کے پنڈال میں جتنی کرسیاں ہیں نا، ان کے عمران خان کا بھی جلسہ چل رہا ہے. انصار والوں راز کی بات بتا رہا ہوں. ان کے پنڈال میں جتنی کرسیاں ہیں نا، ہمارے انصار کے رضاکاروں سے زیادہ ہیں. عوام تو دور کی بات، ہمارے انصار کا بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. اس پر ذرا یہ انصار والوں ڈنڈے جھوماؤ نا ذرا. آپ کے ڈنڈوں سے ویسے بھی بہت ساروں کو ڈر لگا ہوا ہے. جو کارکنان کیمپوں میں جلدی آئیں، قائد محترم تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں. کیا کہہ رہے ہو انصار؟ گو نیازی گو، 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 گو نیازی گو.
6,400 کرسیاں، اور عبدالرزاق لاکھوں نے بتایا ہے 10,000 رضاکار موجود ہیں۔ وہ 10 لاکھ والا 6,000 پہ رک گیا۔ یہاں عوام کتنا ہے یہ ابھی مغرب کے بعد پتا چلے گا۔ ابھی تو پی ڈی ایم نے آنا ہے، ابھی تو صرف مولانا کے جیانوں کا راج ہے۔ نکلے اور جمعیت کے کارکنوں، گاڑیوں کو چھوڑو، آ جاؤ پنڈال میں، اترو گاڑیوں سے، چھوڑو ٹینٹو کو، چھوڑو کیمپو کو۔ اور ہم روڈ پر جلسہ کیوں کر رہے ہیں آپ کو بتاؤں کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے اسلام آباد انتظامیہ سے طے کیا تھا ہم جلسہ پنڈال میں کریں گے، کیونکہ میرے قائد زبان دے کر آئے تھے کہ ہم سپریم کورٹ میں کہہ کے آئے تھے کہ پاسداری کریں گے۔ تو ہم جب پنڈال میں آ رہے تھے، میڈیا والوں ذرا آپ بھی سنو، میڈیا کے دوستوں کو توجہ دلاتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور بڑی اہم بات کر رہا ہوں میڈیا کے ساتھیوں، ذرا میرا پیغام آپ پہنچاؤ۔ جب ہم طے کر کے آئے ہم جلسہ پنڈال میں کریں گے، تو ہمارے کارکنوں کی جان مال کا تحفظ اسلام آباد انتظامیہ کے ذمہ تھا۔ اسلام آباد انتظامیہ نے پوری رات ہمارے کارکنوں کو روڈ پر خراب کیا ہے، اور یہاں تک تنگ کیا، اتنے ناقص انتظامات کیے کہ آج صبح فجر کی نماز پر روڈ پر جمعیت علماء اسلام شکارپور سندھ کا ایک کارکن شہید ہو گیا گاڑی لگنے کی وجہ سے۔ سب کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس رضاکار کا جنازہ بھی ہم نے روانہ کیا ہے، وہ شکارپور جا رہا ہے۔ انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے، انتظامیہ کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہمارے کارکن کی جان چلی گئی ہے۔ اس کا ذمہ دار اسلام آباد کی انتظامیہ ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں، ابھی سائیں فیض محمد صاحب بتا رہے ہیں کہ بلوچستان کے ایک کارکن کا دونوں پاؤں ٹوٹ گئے ہیں گاڑی لگنے کی وجہ سے۔ ایک شہید ہوا ہے جس کا جنازہ روانہ کیا ہے، اور ایک کے دونوں پاؤں ٹوٹ گئے ہیں۔ اس کی تفصیلات فوری طور پر مجھے کنٹینر میں دیں، جو کارکن صبح زخمی ہوا ہے۔ ہم کامران مرتضی صاحب اسٹیج پر موجود ہیں، ہم درخواست دے چکے ہیں، لیکن اب ہم نامینیٹ کر رہے ہیں ہمارے شہید ہونے والے کارکن کی ایف آئی آر آئی جی اسلام آباد پر کاٹی جائے، ڈی آئی جی اسلام آباد پر کاٹی جائے، کمشنر اسلام آباد پر کاٹی جائے، ڈی سی اسلام آباد پر کاٹی جائے۔ ہمارے قاتل آئی جی ہے، ہمارا قاتل ڈی آئی جی ہے، ہمارا قاتل کمشنر ہے، ہمارا قاتل ڈی سی ہے، اور اس سب سے بڑھ کر ہمارے کارکن کا قاتل پاکستان کا وزیر داخلہ شیخ رشید ہے۔ ہم باضابطہ شیخ رشید، آئی جی اسلام آباد، ڈی آئی جی اسلام آباد، کمشنر اسلام آباد، ڈی سی اسلام آباد پر اپنے کارکن کے قتل کی ایف آئی آر درج کروانے جا رہے ہیں۔ عدالت عالیہ سے امید ہے کہ عدالت عالیہ کا جب ہم نے احترام کیا، اب ہماری عدالت ہمارے شہید ہونے والے کارکن کو انصاف دے گی۔ اب جب وہ ہماری جان کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہمارے کارکنان کی جانیں انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے جا رہی ہیں، ہم مجبور ہیں۔ روڈ پھر بھی ہم نے بند نہیں کیا، انتظامیہ نے بند کیا ہے، انصار نے بند نہیں کیا، اسلام آباد انتظامیہ نے خود بند کیا ہے۔ اب ہمارا جلسہ گراؤنڈ میں نہیں ہوگا، اب ہمارا جلسہ اس روڈ پر ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جو ساتھی سائیڈوں پر ہے، آپ نے مولانا کی قوت بننا ہے، آپ نے مولانا کی طاقت بننا ہے۔ آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، یہاں کھڑے ہوں گے آپ قوت نہیں بن سکیں گے، یہاں کھڑے ہوں گے آپ طاقت نہیں بن سکیں گے۔ ایک ہے آپ کی خواہش، ایک ہے جماعت کی قوت، ایک ہے آپ کی ذاتی دلچسپی، ایک ہے پوری دنیا کو پیغام۔ فیصلہ آپ کریں
کہ آپ کی ذاتی خواہش زیادہ ہے یا جماعت کی قوت زیادہ ہے. یہ جو اس طرف ہے یہ آپ کی خواہش ہے، جماعت کی خواہش نہیں. جماعت کی خواہش یہ ہے کہ کلومیٹروں میں آپ کا جلسہ نظر آئے، لہذا اس روڈ کو، اس فٹ پاتھ کو خالی کرے، پیچھے جائیں، پیچھے جائیں. انصار تمام ساتھیوں کو پیچھے لے کر جائیں. جی حضرت حیدری صاحب کا حکم ہے کہ اس روڈ پر یہ فٹ پاتھ سے لے کر وہاں تک جو جتنے جمعیت کے کارکن کھڑے ہیں، حضرت حیدری صاحب فرما رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. فٹ پاتھ پہ جو کھڑے ہیں، روڈ پہ جو کھڑے ہیں، حضرت حیدری صاحب فرما رہے ہیں وہ جمعیت کے کارکن ہاتھ کھڑا کریں. اب حضرت حیدری صاحب فرما رہے ہیں، یہ دیکھو اشارہ دے رہے ہیں آپ کو کہ آپ جمعیت کے کارکن ہیں تو یہ فٹ پاتھ چھوڑے، یہ روڈ چھوڑے، پیچھے آئیں، پیچھے گراؤنڈ میں جائیں تاکہ ڈرون اڑ رہے ہیں. انصار کے رضاکار بھی ان ساتھیوں کو پیچھے لے جائیں، ذرا آگے بڑھتے جائیں. انصار کے رضاکار آگے والا دستہ، لاکھو صاحب آگے والے انصار آگے بڑھیں، تمام کارکنوں کو سامنے لے آئے. ایک پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، وہاں عمران خان کا جلسہ چل رہا ہے پریڈ گراؤنڈ میں، یہاں آپ کا چل رہا ہے. وہ کرسیوں پر کر رہے ہیں، آپ زمین پر کر رہے ہیں. وہ باجو پر کر رہے ہیں، آپ تلاوت پہ کر رہے ہیں. وہ باجیوں پر کر رہے ہیں، آپ مجاہدین پر کر رہے ہیں. وہ ڈھول کی تھاپ پر کر رہے ہیں، آپ اللہ اکبر کے صداؤں سے کر رہے ہیں. وہ منکر پر کر رہے ہیں، آپ معروف پر کر رہے ہیں. چلے ہمت کریں، پیچھے پیچھے جتنا پیچھے جائیں. جمعیت کے کارکنوں، پوری دنیا کو آپ کی قوت دکھانی ہے. چلو بھائی ہمت کرو، پیچھے پیچھے یہ والا روڈ پورا خالی کریں. پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. اور پتہ ہے ایک بات تو مجھے بتاؤ ذرا، انصار والوں آپ بھی بتاؤ، کارکنوں آپ بھی بتاؤ، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتانا، قسم دے رہا ہوں آپ کو، اپنے خرچے پہ آئے ہو یا مولانا نے کرایہ دیا ہے؟ جھوٹ مت بولنا، میں نے قسم دیا آپ کو. اپنے خرچے پہ آئے ہو یا مولانا نے کرایہ دیا ہے؟ کوئی اور نے کرایہ دیا ہے یا خود کر کے آئے ہو؟ کھانا بھی اپنا کر رہے ہو، کرایہ بھی اپنا کر رہے ہو. پھر یہ بتاؤ کوئی ایم پی اے لایا ہے یا اپنا چندہ کر کے آئے ہو؟ آپ کو پتا ہے کے پی کے اور پنجاب کے ہر ڈی سی کو کہا گیا کہ اتنی گاڑیاں لانی ہیں. یہاں کا ڈی سی ہمیں نوٹس پہ نوٹس دے رہا ہے کہ جلسہ روڈ پہ کیوں کر رہے ہو. پنجاب اور کے پی کے ڈی سی گاڑیاں بھر بھر کے خان کے جلسے میں لا رہے ہیں، باجے بھی بھیج رہے ہیں، باجیاں بھی بھیج رہے ہیں. اور ہر ڈی سی کو کہا گیا ہے کہ اتنے پیسے دو. ایم این ایز نے، ایم پی ایز نے، آپ نے ویڈیو دیکھی، یوتھیوں کو 6,000 روپے دیے کہ خان کے جلسے میں آؤ. آپ سے ہم نے 6,000 لیے ہیں کہ 2 جلسے کا خرچہ پورا کرنا ہے. آپ سے ہم نے پیسے لیے ہیں، انہوں نے 6,000 8,000 دیے ہیں. آپ کا مقابلہ کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا. ذرا بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ، ذرا بیٹھ جاؤ. وہ بندے جو تھے محمد والے، ان سے میری میٹنگ ہوئی، لیکن میں اپنے سر کوئی چیز دینا نہیں چاہتا نظم کے حوالے سے. وہ آپ سے ملنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کا بھائی تھا صاحب، ہاں باہر لندن سے آیا ہوا. اچھا، وہ میرے ساتھ بیٹھا، 2 آدمی اس کے ساتھ، اور یہ افتخار کا کار. اس نے مجھے کہا مفتی صاحب سے کوئی بہن کے کر کے مجھے بتا دیں، ہم لوگ مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. بھائی ذرا بیٹھ تو جاؤ 1 منٹ، ذرا یہ جھنڈے تو جھوماؤ، جھنڈے تو جھوماؤ، ذرا یہ جھنڈے تو جھوماؤ. چلو ذرا یہ ڈنڈے بھی جھوماؤ، ڈنڈے اور جھنڈے. دیکھو حیدری صاحب،
यार ये एक बात पूछना भूल गया, सुनो जरा सुनो। वो मौलाना साहब ने फरमाया था कि सरसों के तेल में भिगोए हुए डंडे ये वही है। जरा झूमाओ, फिर जरा झूमाओ तो सही, डंडे भी झूमाओ। अच्छा सुने अब ये जो फुटपाथ वाले दोस्तों, आप मौलाना की इज्जत के लिए आए हो, आप मौलाना के हुक्म पर आए हो, आप इस्लाम के लिए आए हो, आप पाकिस्तान के लिए आए हो, आपने मुशक्कत की है। अब आप पर फर्ज है कि अपने इस जलसे को खूबसूरत बनाएं। खूबसूरती आपके खड़े होने से नहीं, खूबसूरती आपके पीछे जाने से है। ये फुटपाथ खाली करें, ये पार्किंग है भाई, ये रोड जलसेगाह नहीं है, वो वाला रोड पार्किंग है। ये फुटपाथ वाले साथी भी पीछे जाएं, आप जलसे को खूबसूरत बनाएं। इतना सफर आपने इसलिए किया, ये फुटपाथ को छोड़ें, गाड़ियों को छोड़ें, पार्किंग को छोड़ें, पीछे जाएं। और आप भी तावन करें। और रजाकार लाखों साहब इस रोड पर रजाकारों को कहें कि सबको पीछे ले जाएं। कोई 100, 200, 300, 1000, 10,000 है, 1000 जरा इस रोड को खाली करवाने पे लगवाएं। फुटपाथ को भी खाली करें, रोड को भी खाली करें। लाखों साहब अंसार को आगे भेजें, लाखों साहब अंसार को आगे भेजें, रोड खाली करवाएं, पीछे ले जाएं। मौलाना से बरा लोकल सही ये तरफ ये पूरा शब्द सामान मौलाना अब्दुल मजीद हजारी साहब, आप पूरा चलने की सुने क्या कहें, इसके अबरार सब सुने क्या कहें। और अगर शेख रशीद के खिलाफ, आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ, डीआईजी इस्लामाबाद के खिलाफ, कमिश्नर और डीसी के खिलाफ हमारे कारकुन के कत्ल की एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो हम अपने कायद को कहेंगे कि फिर डी चौक चले, हम डी चौक जाएंगे। हमारे कारकुन की एफआईआर लो। एक मिनट जरा, शेख रशीद आप हमारे कारकुन मारोगे, आईजी इस्लामाबाद आप हमारे कारकुन मारोगे, डीआईजी इस्लामाबाद, कमिश्नर डीसी इस्लामाबाद आप हमारे कारकुन मारोगे। हमने हमारी जान पर आपने हमला किया है, एक कारकुन के पांव आपने तोड़े हैं, एक को शहीद किया है। ये मौलाना फैसला करेंगे, हम यूथ ये नहीं है। हमने अपने कायद के हाथों पर जान की बचत की है, जो कायद कहेंगे वो करेंगे। कायद कहेगा आगे जाओ, आएंगे, वो कहेंगे पीछे जाओ, पीछे जाएंगे। कायद कहेगा बैठ जाओ, बैठ जाएंगे। कायद कहेगा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाएंगे। हम कोई बदतमीज लीडर के बदतमीज कारकुन थोड़ी हैं, हम 1.25 लाख नबीयों के वारिस उलमा के ताज मौलाना फजलुर रहमान के कारकुन हैं। बैठे बैठे बैठे, तो बतला दो, अपने कायद को बताओ आप कितने जोश में हो। कायद कंटेनर में अंदर है, कायद यहां है। अभी अजान के फौरन बाद नमाज मगरिब के बाद जलसे का बाकायदा आगाज होगा। अजान मगरिब के लिए मौलाना मोहम्मद गयास को कहता हूं कि माइक पर आए, अजान मगरिब कहे। आपने यहां से नीचे नहीं जाना, यहीं रहना है।
نماز کے فوراً بعد جلسہ شروع ہوگا اور قائد اوپر کنٹینر پر تشریف لائیں گے. اذان مغرب کے لیے مولانا غیاث صاحب.